إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں ایک ایسے خطیب کے لیے جنہیں صرف ایک خطبہ آپ تک پہنچانا ہو، بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ عنوان کیا لے، کہاں سے شروع کرے، کہاں مکمل کرے، کیونکہ تسلسل ممکن نہیں ہے. میں نے کافی سوچنے کے بعد آپ تمام کو ایک ایسا پیغام مختصر لفظوں میں دینے کا ارادہ کیا ہے کہ موجودہ وقت میں بڑی تیزی سے نئی نسل اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کرتی جا رہی ہے. یاد رہے، ہم کسی بھی انسان سے کوئی کام دلچسپی کے ساتھ کرا ہی نہیں سکتے جب تک ہم انہیں اس کام کا کوئی انتہائی بہترین مقصد یا وجہ نہیں بتاتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں سے اللہ کی عبادت کروا لیں کہ نہیں میں تمہارا باپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کرنا پڑے گا، دلچسپی کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی استاد یہ کہے کہ میں استاد ہوں اس لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، دلچسپی نہیں دکھ سکتی. جب تک معقول وجہ نہیں معلوم ہو، جب تک معقول مقصد ان کے ذہن میں نہیں ڈالا جائے، جب تک دلچسپی کے ساتھ کوئی بھی عمل کسی سے نہیں کرایا جا سکتا. حاضرین، جب سے میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب سے آج تک، اور جب سے آپ چھوٹے سے بچے تھے جب سے آج تک، ہم تمام نے ایک جملہ سنا ہے، آج بھی سن رہے ہیں اور ہماری نئی نسلیں سنتی رہیں گی اور یہ چلتا رہے گا. ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اڑاتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اب یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آپ بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم 2 منٹ بھی کبھی اس جملے کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ ہمیں الگ چیز دکھائی دے رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، کیا مطلب؟ میرے ماں باپ جب تک میں بچپن میں تھا ماں باپ نے کھلائے پلائے، کام کرنے جاتے تھے لاتے تھے تو ہمارے منہ میں نوالا پڑتا تھا، اگر وہ کام نہیں کرتے تھے تو ہمیں بھوکے رہنے کی نوبت آ جاتی تھی. آج ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ خود کام کریں تو خود محنت کر رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، محنت نہیں کریں گے تو آج ہمارے ایک ایک نوالے کھلانے پڑ جائیں گے. پھر یہ کیا کہا جاتا ہے؟ جب بھی مولانا کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. اللہ نے تو کبھی کھلایا نہیں، اللہ نے تو کبھی پلایا نہیں. اور جب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئے
پھر ہم کیسے اللہ کی عبادت کر لیں گے کہ ہم ایک بات سنتے آ رہے ہیں، کبھی سمجھ نہیں پائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے ہم عبادات میں دلچسپی نہیں پاتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں تو ہیں، دلوں میں نہیں اتر پائیں۔ ہم نے گویا کہ ایک جملہ ان کو سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور سناتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارا کرتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے اسے ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کی ضروریات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اور کچھ چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے وہ چیزیں دیکھیں۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا، اور جب سانس نہیں لے سکتا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ غور کریں تو پوری کائنات کی ساری طاقتیں مل کر، اس جملے پر خاص غور کریں، پوری کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس لینے بھر کی ہوا بنا نہیں سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ بنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہوا رکھی ہے، جو پیدا کر رکھی ہے، جو فضا میں بکھیر رکھی ہے، اس ہوا کی شکلیں بدل لیں، قسمیں بدل لیں، کمپریس کر لیں، مشین میں ڈال لیں، اسپیڈ بڑھا لیں، کوئی اگر سانس آسانی سے نہیں لے پا رہا ہے تو آکسیجن لگا کر اس کو فورسفلی سانس دے دیں، لیکن کوئی چاہے کہ میں ہوا بنا دوں، ایک سانس لینے بھر کی ہوا پیدا کر دوں، تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس لینے بھر کی ہوا پیدا نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر ہوا نہیں تو ہم زندہ نہیں، اور ہوا خالص کس کی ملکیت ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہوا کی خلقت میں کسی بھی سائنٹسٹ کا، کسی بھی حاکم کا، کسی بھی تاجر کا، کسی مالدار کا اتنا سا بھی کوئی رول نہیں ہے۔ یہ خالص اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور اللہ کی یہ ملکیت اگر ہمیں 10 منٹ نہ ملے، صرف ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو کان سے خون بہنے لگتے ہیں، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، زمین سے کچھ بلندی پر انسان جائے، آکسیجن کا پریشر کم ہو جائے تو انسان کی ہوا اکھڑنے لگتی ہے۔ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالی۔ اگر اللہ تعالی ہم سے یہ ہوا دور کر لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے ایک مجلے میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، سعودی عرب کا ایک بزرگ انسان سانس کا مریض ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ 6-7-8 دن ایڈمٹ رہنے کے بعد جب وہ ڈسچارج ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جب ہاسپٹل والوں نے بل پکڑایا تو وہ بل دیکھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ انتظامیہ کو لگا کہ شاید کاسٹنگ بہت زیادہ ہے اور بزرگ غیر مستطیع ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کچھ تخفیف کر دی جائے، کچھ کنسیشن کر دیا جائے۔ میں کہا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا۔ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب بزرگ نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالی کی ہوا کا استعمال کر کے 7 دن مجھے سانس لینے میں مدد کی، تو آپ کئی $1000 لے رہے ہیں۔ اس اللہ نے 70 سال بغیر کسی مشین کے مجھے سانس دی، اس نے تو مجھ سے چند سجدے مانگے تھے، میں وہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکا۔ اگر اس نے مجھ سے یہ بل مانگے ہوتے تو میں تو سارا کا سارا بک جاتا، لیکن اللہ کی ایک دن کی سانسوں کا بل ادا نہیں کر پاتا۔ اس نے تو مجھ سے چند سجدے مانگے تھے، میں وہ بھی نہیں کر پایا۔ میں کیسے اس کی عطا کی ہوئی سانسوں کی قیمت ادا کروں؟ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری ایک ایک سانس اس کی مرہون منت، اگر وہ ہماری ایک سانس کی ہوا چھین لے تو ساری کائنات مل کر ہمیں ایک سانس نہیں دے سکتی، پھر وہ خالق ہماری عبادت کا حقدار نہ ہو تو اور کون ہو؟ کیسے ہم اس کی عبادت کے بنا ایک دن گزار لیں جس کی رحمت کے بنا ہم 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، اس کی عبادت کے بنا ایک دن ہم کیسے گزار لیں؟
یہ تصور اگر ذہنوں میں ڈالا جائے تو عبادت میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور مقصد بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس کی رحمت کے بنا ہم 10 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ اگلی ضرورت کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ پائیں گے کہ انسان کی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اگلی بنیادی ضرورت پانی ہے. اگلی بنیادی ضرورت پانی ہے. آپ دیکھیں کھارے پانی کو ہزاروں کروڑ کی مشینیں لگا کر میٹھا کر لیا جائے ممکن ہے. گرم پانی کو ٹھنڈا کر لیا جائے ممکن ہے. ٹھنڈے کو گرم کر لیا جائے ممکن ہے. برف کو پگھلا کر پانی کی شکل دے دی جائے ممکن ہے. ہزاروں تبدیلیاں کر لی جائیں ممکن ہے. لیکن کائنات مل کر ایک قطرہ پانی بنا دے، یہ دعویٰ آج تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک قطرہ پانی کوئی بنا دے. چاند میں زندگی تلاش کر رہے ہیں تو وہاں پانی کے امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لے چلو میں پانی بنا دوں گا، جتنا چاہیے اتنا پانی بنا کے میں لوگوں کے لیے مہیا کر دوں گا. نہیں، امکانات تلاش کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، یا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا. پانی کوئی نہیں بنا. ہمارے یہاں نہ ہوا کی قدر ہے نہ پانی کی قدر. رب تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ دے رکھی ہے تاکہ کبھی کمی محسوس نہ ہو. لیکن ان چیزوں کی قدر ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتی. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ایک قطرہ پانی کوئی نہیں بنا سکتا. رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ پانی چھین لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا روک لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہماری زندگی اس کی رحمت کی دین ہے، تو پھر ہماری عبادت کا مستحق اور کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الملک کے اندر آخری آیتوں میں رب تعالیٰ نے یہ محسوس کرایا. آپ ان سے پوچھئے کہ رب تعالیٰ اگر زمین کے نیچے کا پانی اور نیچے لے جائے تو کون تمہیں پانی لا کر دے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتائیے کون آپ کو پانی لا کر دے گا؟ محسوس کرایا ہے رب تعالیٰ. اب اگلا مرحلہ آتا ہے زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے. زندگی ایک تو زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کھانا، کپڑا، مکان، علاج، ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں اور ہزاروں قسم کی ضرورتیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. اب ہم کسی طرح سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کھانا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کیا مطلب، کپڑا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کیا مطلب. آئیے ہم اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی کسی بھی طرح کی جاب میں کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے وہ ٹھیلا چلا رہا ہو یا ملک کا منترالیہ سنبھال رہا ہو، کسی بھی قسم کی خدمات میں وہ ہو، وہ اپنی خدمات کے لیے اپنے آپ کو جو استعمال کرتا ہے، کبھی اس نے اپنے آپ پر غور کیا؟ کبھی اس نے اپنے آپ پر غور کیا؟ مثلا اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹیز میں، اپنی خدمات میں، تو وہ اپنی خدمات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے. یہ ہاتھ وہ کہاں سے لائے؟ یہ ہاتھ وہ کہاں سے لائے؟ کبھی اس نے سوچا کہ یہ ہاتھ استعمال کر کے اسے تو یہ دکھ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو کھا رہا ہوں. جن ہاتھوں کو استعمال کر کے آپ کما رہے ہو، یہ ہاتھ آپ کے والد نے آپ کو دی؟ آپ نے کہیں سے خریدی؟ یا ملنے کے بعد کسی نے آپ سے ان ہاتھوں کی قیمت مانگی، آپ نے ادا کی؟ تو یہ ہاتھ کس نے دی؟ مجبوراً یہ جواب ہوگا کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی ہستی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہاتھ میں نے دیے، کیونکہ ایک انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہاتھ کی طرح دکھنے والا ہاتھ تو لگا سکتا ہے، لیکن ہاتھ کی طرح چلنے والا ہاتھ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی. تو یہ ہاتھ ہمیں اس نے دی. محنت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے ہم قدموں کا استعمال کرتے ہیں. کہاں سے یہ قدم لائے؟ دیے ہمارے ابا نے بنا کر یا خرید کے لا کے دیے؟ نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم اور آپ اور آگے بڑھیں تو میں اس سلسلے کو بڑھا سکتا ہوں. خطبہ ہے، میں سلسلہ نہیں بڑھانا چاہتا. میں اپنی محنت کے لیے آنکھوں کا استعمال کرتا ہوں، بینائی کا استعمال کرتا ہوں. کہاں سے آنکھیں لایا؟ یہ بینائی کہاں سے ملی مجھے؟ میں محنت کر رہا ہوں، لیکن میں کون ہوتا ہوں؟ میری آنکھیں کہاں، کس کی دین ہے؟ اگر آپ کا سارا وجود درست ہے، اگر آپ کا سارا وجود درست ہے، بالکل کمپلیٹ ہیں آپ، تب بھی ایک مکمل وجود کو
بیلنس طریقے سے آپریٹ کرنے کے لیے ایک عقل کی ضرورت ہے. کہاں سے لائے محترم آپ؟ بہت سارے مکمل وجود کے انسان چوراہوں پر کچرا بین بین کر لوگوں کو گالیاں بکتے ہوئے پتھر مارتے ہوئے گھوم رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے جو عقل چاہیے وہ ان کے پاس. پاگلوں کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پاگلوں کے وجود میں کوئی کمی ہوتی ہے کیا؟ وجود تو مکمل ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان زبان سب ہماری طرح ہے، لیکن اس وجود کو آپریٹ کرنے کے لیے جو عقل چاہیے وہ ان سے چھین لی گئی، تو وہ اپنے وجود کا وہ استعمال نہیں کر پا رہے جو ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمیں اللہ نے عقل دی. تو یہ عقل کہاں سے لائے؟ والد کی دین ہے، میری ماں نے دی ہے، باپ دادا نے دی ہے، وراثت میں ملی مجھے. کس نے دی مجھے یہ عقل کہ میں اپنے وجود کا صحیح استعمال کر سکوں؟ یہ عقل تو اللہ کی دین ہے نا. آج ہم کہتے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، کل ہماری عقل اللہ تعالیٰ صرف چھین لے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون دے رہا ہے اور کیسے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب چلیے، ہمارا وجود بھی مکمل ہے، ہمارا وجود بھی مکمل ہے، ہمیں عقل بھی سلیم عطا ہوئی ہے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان علاقوں کا امن چھین لے تو ہمارا وجود اور ہماری عقلیں بھی بیکار. شاید یہ جملہ آج سے 5 سال پہلے میں خطبہ دے رہا ہوتا تو یہ نہیں کہہ پاتا، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں. لاک ڈاؤن میں تو ہمارا وجود بھی مکمل تھا، ہماری عقلیں بھی سلیم تھیں، لیکن مکمل وجود عقل سلیم کے ساتھ ہم دروازے بند کر کے اندر پڑے ہوئے تھے یا نہیں پڑے ہوئے تھے؟ باہر کا ماحول اللہ تعالیٰ نے پر امن نہیں رہنے دیا. کیا تھا؟ تحقیق کرنے والے کریں اور نتیجہ نکالیں، لیکن یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ہر سال ایسی حالت نہیں پیدا کر سکتا؟ آپ کا وجود مکمل ہے، عقل سلیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن باہر مارکیٹ کھولنے لائق حالت اگر اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرے، اگر پر امن ماحول اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرے، کہاں کام کر کے کھا لیں گے؟ کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ان کی زندگی کے معاش چھن جانے کی وجہ سے. روزانہ ہم نے اخبارات میں پڑھا، خبروں میں سنا کہ فلاں کا معاش چھن گیا، آخر کار تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، فلاں فلاں. تو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کا استعمال کر کے ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں، ان تمام اعضاء پر مکمل ملکیت اور مکمل اختیار صرف اور صرف کس کو؟ اللہ تعالیٰ. لہذا یہ ثابت ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہناتا ہے. ایک اور طرح سے اس بات کو ہم سمجھیں، موجودہ دور میں انسان اپنے بہت سارے کام، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، موجودہ دور میں انسان اپنے بہت سارے کام مشینوں سے لے رہا ہے. انسان اپنے بہت سارے کام مشینوں سے لے رہا ہے. ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مشین کے ذریعے کیے ہوئے کام پر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مشین کو نہیں بلکہ آپریٹ کرنے والے کو جاتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیے میں ایک مثال دوں. ایک شخص نے واشنگ مشین کے ذریعے کپڑے دھوئے، اس کے بعد جن کے کپڑے تھے ان کے سامنے پیش کیے، انہوں نے پوچھا کہ کپڑے کس نے دھوئے؟ تو کیا کوئی بیوقوف انسان کہے گا کہ واشنگ مشین نے دھوئے؟ کہے گا کوئی؟ کس کا نام لے گا؟ جس نے اس مشین کو آپریٹ کیا، پانی ڈالا، سرف ڈالا، آن کیا، گھمایا اور مناسب وقت کے بعد بند کر کے نکال لیا. جس نے بھی اس مشین کو آپریٹ کیا ہے وہ کہے گا کہ یہ کپڑے کس نے دھوئے؟ میں نے دھوئے. جبکہ اس نے نہیں دھوئے، مشین نے دھوئے. تو مشین کو کریڈٹ نہیں جاتا، آپریٹ کرنے والے کو کریڈٹ جاتا ہے. میں نے کہیں ایک عرضی یا درخواست جمع کی جس کو میں نے کمپیوٹر کے ذریعے کمپوز کر لیا اور میں نے کسی آفس میں پیش کر دیا کہ محترم یہ میری طرف سے ایک اپلیکیشن، ایک درخواست. یہ درخواست کس نے لکھی؟ تو کوئی بیوقوف انسان بھی نہیں کہے گا کہ فلاں جگہ کے کمپیوٹر نے لکھی ہے. کہے گا کوئی؟ کیا کہے گا؟ میں نے لکھی. میں نے لکھی کب ہے؟ تو کمپیوٹر نے کمپوز کیا ہے، یعنی آپریٹ کرنے والا کون تھا؟ میں تھا.
یا عنوان کا تخلیق کرنے والا کون تھا؟ میں تھا. تو مشین کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ مشین کو نہیں بلکہ مشین آپریٹ کرنے والے کو جاتا ہے. میں ایسی 20 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. خیر، اب انسان ایک مشین ہے یا نہیں؟ انسان ایک مشین ہے یا نہیں؟ اور انسان کے وجود کی تمام مشینریز کس کے اختیار میں؟ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار. ٹھیک ہے. اب انسان کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو کیا اس مشین کے ذریعے ہونے والے کام کا کریڈٹ آپریٹر کو نہیں جائے گا؟ تو میں کب کر رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین کرا رہا ہے. اللہ رب العالمین کرا رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو جو گناہ میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کرا رہا ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو میں آپ کو کام کاج کی مثال دے رہا تھا، لیکن فوراً ایک ذہن میں خیال آئے گا پھر تو جو برائیاں، جو گناہ، میں تو مشین ہوں، آپریٹ کرنے والا تو وہ ہے. جو میں گناہ کر رہا ہوں وہ بھی اس کا مطلب وہ کر رہا ہے. یاد رہے، مشین آپریٹ کرنے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو مینولی انسان تھوڑی دیر کے لیے آپریٹ کرتا ہے، اور ایک آٹومیٹک موڈ پر لگا کر اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں مینولی آپریٹ کر رکھی ہیں اور کچھ چیزیں آٹومیٹکلی ڈیزائن کر رکھی ہیں. سورج کو اللہ نے آٹومیٹک موڈ پر لگا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو اس طرح سے نکلنا ہے، اس طرح سے ڈوبنا ہے. وہ اپنے آٹومیٹک پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے اچھائیوں کی طاقت بھی رکھ دی، برائیوں کی طاقت بھی رکھ دی، اور اختیارات کے استعمال کا، یہ جو طاقتیں ہیں ان کے استعمال کا اختیار ہمیں دے دیا. لیکن طاقتیں رکھنے والا تو وہی ہے. برائیوں کی طاقت کے استعمال کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، کیونکہ مقصد ہماری تخلیق کا اس کی نظر میں آزمائش ہے، اور آزمائش اختیار کے بغیر ممکن نہیں ہے. سورج کی آزمائش اس کا مقصد نہیں تھا. سورج کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ تو جو جا، جب تو چاہے تو اٹھنا، جب تو چاہے ڈوبنا، جب تو چاہے کھڑا ہو جانا، جب تو چاہے نکلنا ہی مت. میں تجھے آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو صحیح چل رہا ہے یا نہیں. یہ مقصد سورج کی تخلیق کا اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا. ورنہ پتہ چلا کہ کبھی ہم رات کو سوتے پھر دن ہی نہیں ہوتا، اس کا موڈ نہیں ہوتا آنے کا، آج میں نہیں آ رہا ہوں، اور کبھی وہ آ کے رک جاتا تو پھر جاتا ہی نہیں، رات ہی نہیں ہوتا. اللہ نے اسے اختیار ہی نہیں دیا، اسے آٹومیٹک ڈیزائن پر لگا، آٹومیٹکلی پروگرام کر کے اللہ نے اسے چھوڑ دیا. تو یاد رہے، ہم اپنی برائیوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہیں کر سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائیوں اور برائیوں کی طاقتیں تو رکھی، لیکن ان کے استعمال اور اختیار، ان کے استعمال کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزما سکے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو رہنمائی کر دی ہے، راستے بتا دیے ہیں. اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو وہ ناشکرہ بنے. رب تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر کے ہمیں اختیار دیا. حاضرین، بالکل آخری پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے چلوں. ایک تصور بڑی تیزی سے نئی نسل کے ذہن میں یا تو آ رہا ہے یا ڈالا جا رہا ہے کہ میرا وجود میری مرضی، میرا وجود میری مرضی. یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی چیز بنائی ہی نہیں ہے جو اپنی مرضی چلا سکے، جو اپنی مرضی چلا سکے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا وجود پر میری مرضی ہے. میں 1-2 مثال دیتا ہوں صرف چند منٹوں میں. ہمارے ذہن میں ایک تصور ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا پہنیں گے یہ ملا لوگ طے کریں گے، آپ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے یہ علماء طے کریں گے. آپ جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں نہیں کریں، آپ کی مرضی، آپ کا وجود ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے جییں. بس آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں، کسی کا برا نہیں کریں، بعد میں جو آپ کی مرضی وہ کریں. آپ انسان ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے کریں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ وجود بنایا ہے، رب تعالیٰ ہمارا خالق. اب ہماری کچھ مرضیاں میں آپ کو گناؤں جو کائنات کے تمام انسانوں کی مرضی ہے. دنیا کا کوئی ایک انسان ان مرضیوں کا انکار نہیں کر سکتا، ایک بھی انسان ان مرضیوں کا انکار نہیں کر سکتا. مثلا دنیا میں کوئی ایک جوان آدمی مجھے ایسا چاہیے جو بوڑھا ہونا چاہتا ہو. ایک آدمی ایسا میں ملنا چاہتا ہوں جو بوڑھا ہونا
چاہتا ہو، یعنی وہ اپنی جوانی گزار رہا ہو، بڑھاپے کی طرف ڈھل رہا ہو اور وہ بوڑھا ہونا چاہتا ہو، جوان رہنا نہیں چاہتا ہو. مجھے ایسا ایک آدمی چاہیے. ہے ایسا کوئی آدمی؟ ہر انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جی توڑ کوشش کرتا ہے کہ وہ جوان برقرار رہے، وہ جوان، جبکہ اسے 200% یقین ہے کہ میری ساری کوششیں بیکار جائیں گی، کیونکہ آج تک یہ کوششیں ہر گزرتے ہوئے جوان نے کی ہیں اور کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. سب کو بوڑھا ہونا پڑا ہے لیکن سب نے کوشش کی ہے، سب ناکام پھر بھی آج سبھی کر رہے ہیں. ایک دو بال سفید ہو جائیں، انہیں چھپانے کی یا ہٹانے کی فوری کوشش شروع ہوتی ہے. ذرا سا وجود میں بڑھاپے کا اثر، فوراً اسے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو جوان. کون جوان رہنا نہیں چاہتے؟ آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود بوڑھا ہو رہا ہے، آپ اسے جوان رکھ کے دکھائیں. ہے کس کی بس کی بات؟ تو آپ کا وجود ہے نا، چلائیں اپنی مرضی. ہمارا وجود ہے، ہمارے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام دے رکھا ہے کہ آپ کو روزانہ 4-5 گھنٹے کے بعد بھوک محسوس ہوگی. ایک لمٹ تک آپ کھا پائیں گے، اس کے بعد آپ چاہیں تو بھی نہیں کھا پائیں گے، اور اگر اس لمٹ تک نہیں کھائیں تو اگلے اتنے گھنٹے تک آپ رک نہیں سکتے. دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے بھوک اور پیٹ بھرنے کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق پروگرام کر کے دکھائے. کئی بار ہم دعوت میں چاہتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ پیٹ بھرے ہی نہیں، آج میں سب چٹ کر جاؤں. ممکن؟ اس کا اپنا ایک پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرام کرا ہے. اتنا ڈالتے ہی وہ کہے گا نہیں اب نہیں، اب الٹی کر دوں گا. آپ نہیں ڈال سکتے. آپ میرے اندر کس کی مرضی چل رہی ہے؟ جس نے وجود بنایا اس کی مرضی چل رہی، میری چل رہی ہے نہیں. کئی بار ہم مشکل ترین سفر میں ہوتے ہیں، 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگے کیونکہ راستے میں کچھ ڈھنگ کا ملے گا نہیں. مجال ہے کہ ہمارا وجود ہماری سن لے. کچھ دیر ہوتے ہی بھوک لگنے لگتی ہے. اب چاہے آپ روکھی ڈالیں، سوکھی ڈالیں، پتے ڈالیں یا چھال ڈالیں، آپ کو ڈالنا پڑے گا. چلائیں اپنی مرضی. نیند کا اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، آپ نیند کے نظام پر اپنی مرضی چلا کے دکھائیں. جسم ایک حد تک حرکت کرنے کے بعد نیند مانگتی ہے، اور ایک مخصوص ڈیوریشن کی نیند کے بعد وہ دوبارہ ریفریش ہو جاتی ہے. کئی بار آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنا سو لوں کہ آنکھیں نہیں کھلے. جیسے جسم کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھ کھلتی، آنکھ بند رکھے، خود کو بیوقوف بناتے رہے، نیند آئے گی. پوری ہو گئی جسم کی ضرورت، آپ سو ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے بعد لگے گا کتنی دیر بیوقوف بناؤ خود کو، اٹھ جاؤ بھائی آپ نہیں سو سکتے. اور کبھی کبھار آپ کو خوشنما اور حسین منظر دکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند ہی نہیں آئے تاکہ کوئی منظر مجھ سے مس نہیں ہو. تھوڑی دیر کے بعد آپ بس کی کھڑکیوں میں ٹکرا رہے ہیں، ٹرین کی کھڑکیوں میں ٹکرا رہے ہیں، آپ کا وجود آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اب آپ منظر نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور مجبوراً آپ کو کسی طرف لڑک جانا پڑ رہا ہے. چلائیں وجود پر اپنی مرضی. آپ کا وجود ہے نا، کسی اور وجود کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اپنے بھوک کے نظام پر اپنی مرضی چلائیں، آپ اپنے جسم کی تبدیلی کے نظام پر اپنی مرضی چلائیں، آپ اپنے نیند کے نظام پر اپنی مرضی چلائیں. اور پھر ٹوائلٹ باتھ روم کسے کرنا پسند ہے جناب؟ کون چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پڑے؟ روک کے دکھائیں. اگر مجال ہے، اللہ نے ایک پروگرامنگ کر دی ہے، آپ تو بھری بس میں کھڑے ہوں، قدم ہلانے کی جگہ نہ ہو، لیکن ایک نظام کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو آپ اے سی ٹرین میں ہیں تب بھی ضرورت پڑے گی، اور بھیڑ بھاڑ والی بس میں کھڑے ہیں تب بھی ضرورت پڑے گی. آپ لات مار کے اتر کے کہیں سڑک پر کر کے آئیں یا بہترین انتظام کے ساتھ کریں، لیکن جو نظام ہے اسے آپ توڑ نہیں سکتے. تو کہاں اپنی مرضی چلانے کی بات کر رہا ہوں؟ کیوں اپنی مرضی چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله احسن الخالقین. اور اب تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. رات دن کو ڈھانک لیتی ہے، پھر دن تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے. اسی نے سورج چاند ستارے پیدا کیے، یہ سب اس کے حکم کے تابع ہے، مسخر ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کی خلقت ہے اور اسی کی حکومت ہے. یہ سیدھا سیدھا فارمولا ہے کہ جو خالق ہے وہی حاکم ہے. میرا خالق میں ہوں تو میرے اوپر میری مرضی چلے گی. اگر میرا خالق میرا رب ہے تو میرے اوپر بھی کس کی حکومت چلے گی؟ جس کی خلقت اس کی مرضی. نہ میری خلقت میری ہے، نہ میرے اوپر میری مرضی چلے گی، لہذا میرے اوپر چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی.
میں شروع سے اپنی باتیں دہرا دوں. میں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں. ضرورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زندہ رہنے کے لیے، ایک زندگی گزارنے کے لیے. زندہ رہنے کے لیے ضروری اشیاء اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور زندگی گزارنے کے لیے حاصل ہونے والی چیزیں رب تعالیٰ نہیں چاہے تو ہم اتنا سا بھی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے، ہمارا مختار وہی ہے، ہمارا حاکم وہی ہے. اس لیے قطعاً یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کے بغیر ایک دن بھی گزاریں، ایک لمحہ بھی گزاریں. ہمارے لیے ضروری بھی یہی ہے، عقل مندی کا ثبوت بھی یہی ہے، اور فائدے کا سودا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام بنا لیں اور اس کی عبادت پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک گزار دیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رب تعالیٰ کی عبادات میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق، رغبت اور دلچسپی کے ساتھ اس کی بندگی اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے مکمل طور پر بچا کر رکھے، محفوظ رکھے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے، جن کے رزق میں تنگی ہے کشادگی عطا ہو. جو اللہ کے فرما بردار ہیں رب تعالیٰ ان کی فرما برداری کو قبول فرمائے. جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نماز کسی اور سے پڑھوانی؟ ہاں مجھے بھائی ہیں بہت اچھے بہت شاندار